رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، فضائل حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سیریز میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے۔ آج 6 اگست 2022 8 محرم الحرام کے اس مہینے میں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت خصوصاً حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و شان جو صحیح احادیث میں مروی ہے ان کو آپ حضرات کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ اس پرفتن دور میں جہاں اور بھی بے شمار فتنے ہیں وہاں اہل بیت کی محبت میں کمی کا فتنہ اور اہل بیت کی محبت کو اور آپ کی وہ احادیث جن میں اہل بیت کی عظمت پنہاں ہے ان کو دبائے جانے کا فتنہ اس دور میں بڑا ہی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو ہم اہل بیت کی محبت کو سینے میں رکھتے ہیں اور ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو۔ حسن و حسین، حضرت علی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اہل بیت۔ تو پہلے پروگرام میں ہم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کے پیش خدمت کی تھی کہ جن میں نبی رحمت علیہ السلام نے خود حضرت حسنین کا نام رکھا اور پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام رکھے تھے ان کو بدل کے حسن اور حسین رکھا۔ آج اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی ہے جس میں سب سے پہلے تو کچھ احادیث رہ گئی تھی جن میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی فضیلت موجود ہے، اور اس کے بعد صحیح البخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کتاب کے تحت اور باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تحت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسنین کریمین کے فضائل میں احادیث درج کی ہیں، روایت کی ہیں، ان کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نبی رحمت دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسوں کے نام کے بارے میں حضرت مفضل یا مفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حجب اللہ ہذین نسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ التصحیف والتحریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 11 فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ 2 نام یعنی حسن اور حسین ان کو لوگوں پر محجوب رکھا، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ نام نہیں آئے، کسی نے اپنے بچے کا نام پہلے حسن اور حسین نہیں رکھا۔ ہاں، قبیلہ تئی کے اندر بچوں کے نام پائے جاتے تھے حسن سین کے ساکن کے ساتھ اور حسین سین کے نیچے زیر کسرے کے ساتھ، لیکن حسن و حسین حضرت حسنین کے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹا یحییٰ دیا اور فرمایا ہم نے اس کا نام رکھا ہے، اس سے پہلے کسی کا نام زکریا نہیں رکھا گیا۔ تو اسی طرح حضرت حسنین کریمین کا نام بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسوں سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ تو اللہ نے گویا کہ اس کو محجوب رکھا اور کسی پر یہ واضح نہیں ہوا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے نواسوں کا نام رکھا۔ اسد الغابہ میں بھی یہ واقعہ اور روایت موجود ہے اور غسن الرسول میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب جو میں روایات پڑھنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ روایات صحیح البخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور باب حضرت حسن اور حسین کے مناقب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ، ایک صحابی ہیں جو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، علی المنبری، ممبر پر، والحسن اور حضرت حسن الی جنبہ، آپ کے پہلو میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ینظر الی الناس مرتن، آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، وإلیہ مرتن اور کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن کی طرف دیکھتے، ویقول تو آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا، سید ہے، یعنی اس کے دو معنی، ایک تو اب بھی سید ہے کیونکہ نبی کی اولاد ہے، اور دوسرا ایک آنے والے وقت میں سید بنے گا، سردار ہوگا، لعل اللہ، شاید قریب ہے اللہ، ان یصلح بہ، کہ اس کے ساتھ صلح کرا دے، بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو صلح ہوئی ہے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ پوری ہوئی ہے حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح میں۔ اگلی روایت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، یعنی آپ سے بیان کرتے ہیں، انہ کان یأخذہ والحسن ویقول اللہم انی احبہما فاحبہما۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے اور حضرت حسن کو اٹھا لیتے، پکڑ لیتے، اپنی گود میں بٹھا لیتے اور ساتھ فرماتے اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن سے اور حضرت اسامہ بن زید محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ اس حدیث سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی عظمت واضح ہوتی ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی عظمت واضح ہوتی ہے۔ اگلی روایت حضرت عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی رحمت علیہ السلام کو دیکھا، والحسن اور حضرت حسن اس حال میں کہ حضرت حسن علی عاتقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر تھے، یقول آپ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اپنے اس نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، اور سوال کرنے والا کون تھا؟ اہل عراق میں سے ایک شخص، حج کے دنوں میں اس نے سوال کیا، کیا محرم، یعنی جس بندے نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، محرم احرام کی حالت میں اگر وہ مکھی کو مار دے، قتل کر دے تو اس پر کیا کفارہ ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یسألون عن الذباب، یہ مکھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وقد قتلوا ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کے قتل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان بدبختوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے بیٹے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا فی الدنیا، ریحانتایا فی الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میں ان کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، دو پھول ہیں دنیا میں میرے۔ انہوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا اور پوچھتے ہیں کہ مکھی کو مارا جا سکتا ہے یا نہیں مارا جا سکتا۔ اس حدیث سے بھی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پھول ہیں۔
آگے چلیے، آگے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں نا وہ ہیں صحیح البخاری میں جو اقوال صحابہ کرام کے اقوال یا جو صحابہ کرام کے تاثرات اہل بیت اور خصوصاً حضرت حسنین کریمین کے بارے میں تاثرات ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں صحیح البخاری سے، کہ صحابہ کرام ان سے کتنی محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی۔ آج جو لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں نا کہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کو محبت نہیں تھی، صحیح البخاری کی روایات آپ کی پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں کہ جن میں یہ بات واضح ہے کہ صحابہ کرام کو حضرت حسنین سے کتنی محبت تھی اور کتنا پیار کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوتیا عبید اللہ ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے نبی رحمت علیہ السلام کے نواسے حضرت حسنین کا سر لایا گیا برأس الحسین علیہ السلام فجعل ینکتب، اس بدبخت نے کیا کیا کہ چھڑی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے ہونٹوں پر مارنا شروع کر دیا، وقال فی حسنہ شیئا، اور آپ کے حسن میں بھی کوئی بری بات کہی، فقالا، تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہے، خاموش نہیں رہا، حضرت انس خاموش نہیں رہے، فرمایا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال مخضوبا بالبسمہ، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پھر کہا، حضرت انس نے اس وقت کہا، اوے بدبخت، جس چہرے پہ تو، جس ہونٹوں پہ تو حضرت حسین کے جس ہونٹوں پہ تو مار رہا ہے، ان ہونٹوں پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بوسہ لیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ حضرت حسن فرما رہے ہیں۔ اگلی روایت نبی رحمت دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت جو ہے کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں صلی ابو بکرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی عصر کی، عصر کی، ثم خرج، پھر نکلے، یمشی، چلے، نکل کے چلے، فرأى الحسن، حضرت حسن کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یلعبو مع الصبیان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فحملہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت حسن کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھا لیا، اللہ اکبر، فحملہ علی عاتقہ، اپنے کندھے پر، وقالا، کہا، بِأَبِي شیبہ، بِأَبِي، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت حسن کو کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی شکل نبی رحمت علیہ السلام سے ملتی ہے، نہ کہ حضرت علی سے، وعلی یضحک، یہ سنتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اچھا، اس حدیث سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے، اس روایت سے، اس واقعے سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح حضرات حسنین سے، حضرت حسن سے، اہل بیت سے محبت تھی، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بھی لکھا کہ یہاں تک بس نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو خطبہ دیا کرتے تھے اور اہل بیت کی عظمت بیان کرتے، اور ساتھ یہ فرماتے کہ ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ نبی کے اہل ہیں، اللہ اکبر، وعلی یضحک، یہ بات سن رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت علی تو ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ابو بکر و علی کے درمیان کتنی محبت تھی، اللہ اکبر۔ اگلی روایت حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی رحمت دو جہاں علیہ السلام کو دیکھا، وکان الحسن یشبہہ، حضرت حسن نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین نبی علیہ السلام کے ہم شکل، اور کچھ میں آتا ہے حضرت حسن، ان دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں نواسے نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اللہ اکبر۔ اگلی اور آخری بات
اسی طرح جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی اسی روایت کو کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ پھر لے کے حضرت انس فرماتے ہیں، زہری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک نے بتایا، خبر دی، قال لم يكن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن حسن ابن علی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن بن علی تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کی محبت اللہ نصیب فرمائے ہمارے دلوں میں، اور اس پرفتن دور کا مقابلہ کرنے کی اللہ توفیق دے، اور حسنین کریمین اور جمیع اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں اللہ موجزن کر دے، مضبوط کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔